بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں اسلام کی بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے مخاطب نہیں ہوں۔ اس وقت میں ضلع ڈیرہ غازی خان اور وادی کوہ سلیمان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ ایک وادی ہے جس کو مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ گجری کلات۔ مفتی عرفان الحق نقشبندی صاحب زندہ مجدوحی کا ہمراہ آپ کے ادارے میں آج میں حاضر ہوا۔ ابھی ہم یہاں پہاڑوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اس وادی میں آئے ہیں۔ یہ پانی ماشاءاللہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت نظارے ہیں۔ یہ ایک بوٹی ہے، اس بوٹی کے حوالے سے خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بوٹی مدینہ پاک میں ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس بوٹی کے قریب وضو فرمایا، تو پھر جب میرے آقا نے وضو فرمایا تو اس بوٹی کی نسل بڑھی ہے۔ تو جب اس کی نسل بڑھی ہے تو اس بوٹی کو جب آپ جڑ سے اکھاڑتے ہیں، اس میں اتنی خوشبو ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ خوشبو کتنی آ رہی ہے۔ اور یہ آپ تجربہ کرنا، کیونکہ ایک بات ہے سننے والی، ایک ہے تجربہ کرنے والی۔ مجھے یہ تجربہ پہلی دفعہ ہوا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی قرآن کے آیت سے ثابت ہے۔ یہ مفتی صاحب کی بلا فرما رہے ہیں کہ سینہ بسینہ یہ بزرگوں سے بات چلی آ رہی ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے یہ میں نے سونگھی ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتنی خوشبو۔ اور میں خود ایک پہاڑی علاقے کے رہنے والا ہوں، بلوچستان کا۔ یہاں سے آگے تو ہم تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد بلوچستان شروع ہو جاتا ہے، تو ماشاءاللہ۔ تو اس کا مفصل، اس کی بوٹی کا نام کیا ہے؟ نزاغ بلوچی میں کہتے ہیں، اردو میں قطرین کہتے ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تو ہم کیونکہ نسبتوں کی قدر کرنے والے ہیں، اور ایک ایسی نسبت جو اپنی خوشبو سے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی مقدس ہستی سے اس کو نسبت ہے، تو بہرحال تو یہ مفتی صاحب کسی خاص مرض کے علاج کے لیے بھی ہے؟ یہ کھانسی کے لیے، پھر یہ جو بچوں کی چھاتی بند ہو جائے اس کے لیے اس کا قہوہ بنا کر پیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس کا قہوہ بنا؟ جی سبحان اللہ۔ اور جو اس کی خوشبو ہے، اور میں پھر خود حیران ہوں، جب اس کا قہوہ بنتا ہوگا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اچھا، یہ گرمیوں کا موسم جب آتا ہے تو یہ ہری بھری ہوتی ہے، اور اب ظاہر خزاں کا موسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی کی وجہ سے بہت سارے ایسے درخت ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو ہری بھری نہیں رہتی، خشک ہو جاتی ہیں، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں بلوچستان میں، خاص طور ہمارے جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے۔ تو یہ ہم نے چاہا کہ یہ جڑی بوٹی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی میں خود بھی اس کا قہوہ بنا کر انشاءاللہ پیوں گا، کیونکہ اسلام آباد میں پولن الرجی کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کھانسی وغیرہ، نزلہ، زکام زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی خوشبو سے تو ہم لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کا قہوہ پی کر بھی لطف اندوز ہوں گے، اور مفتی صاحب کا بہت شکریہ، وہ مفتی صاحب نے میرے علم میں اضافہ کیا، مجھے اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا۔ میں تو ہماری زبان میں اس کو سر کہتے ہیں، اس کو ہمارے علاقے میں تو یہ سر سے مختلف ہے۔ میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ سر اور چیز ہے، اور جو ایک بوٹی ہے اور یہ اور چیز ہے۔ بہرحال مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔